مسجدوں کے اندر بھی اب بیانوں کے لیے، پروگراموں کے لیے جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو پہلے کی طرح چھان بین نہیں کی جاتی. کمیٹی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے. ائمہ حضرات جو ہیں یا تو ان کی چلتی نہیں یا یہ کہ وہ اس کی فکر نہیں کرتے. تو پہلے جیسے ہوتا تھا کہ جو صحیح العقیدہ نہیں ہوتا تھا، صحیح نظریے والا نہیں ہوتا تھا، جو اسلاف کے طریق پر نہیں ہوتا تھا، اس کو مسجد میں جگہ نہیں دی جاتی تھی. اس لیے کہ یہ مسجد کے ذمہ داروں کا اور ائمہ کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ عوام الناس تو وہ جس کو لاتے ہیں، یہ ان کا لایا جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انہوں نے انڈوس کیا ہے، تو آنکھ بند کر کے سن لیں گے. لیکن غلط نظریے والوں کو لایا جاتا ہے، جن کے عقائد پر بھی شبہ ہوتا ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر تو کیا، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتا، جو عربی نہیں جانتا، ایسے لوگوں کو قرآن مجید کے درس کے لیے لایا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو قرآن مجید کس طرح سمجھا جائے یہ سکھانے کے لیے لایا جاتا ہے. جبکہ الحمدللہ اب تو ہر بستی میں 200 300 400 علماء ہیں، اور وہ علماء اپنی اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اردو میں بیانات ہیں، انگلش میں بیانات ہیں. اردو میں درس قرآن ہے، انگلش میں درس قرآن ہے. اردو میں درس حدیث ہے، انگلش میں درس حدیث ہے. جمعہ کے بیان اردو میں ہے، انگلش میں، بلکہ اکثر مسجدوں میں اب انگلش میں شروع ہو گئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سند ہیں. یہ دارالعلوم کے فضلاء ہوتے ہیں جنہوں نے 6 8 سال سرو کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے بالکل اجنبی، جس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، کون ہے کون نہیں ہے، اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے داڑھی نہیں ہے، داڑھی ہے تو شرعی ہے غیر شرعی ہے. تو اگر یہ تساہل ہمارے اندر ہے تو ہمارے بزرگوں میں یہ تساہل نہیں تھا، ہمارے اسلاف میں یہ تساہل نہیں تھا. ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف ٹھوک بجا کر کے مصلی اور منبر پر لوگوں کو بٹھاتے تھے. ان حالات میں دین کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی. اسی کا پتہ ہی نہ چلے مسجد ہماری ہے اور اس میں ہر شخص آ رہا ہے اور جا رہا ہے. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا احتیاط ہے، باقی آگے جا کر کے ہر کسی کو لائیں گے. بازاری زبان بولنے والوں کو لایا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ایسے شخص کو لے آؤ جو پبلک کو اٹریکٹ کر سکے، جو کراؤڈ پولر ہو، اور اگر اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب فل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام کامیاب رہا. نہیں، پروگرام کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں نے کتنے دلوں کو دستک دی ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں نے کتنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی ہے. مسجد کے ذمہ دار ائمہ علماء، ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے، بہت لجاجت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ کے واسطے اپنے دلوں کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کا خوف پیدا کرو. نہ ہو کامیاب پروگرام ہماری مسجد میں، کوئی حرج نہیں. 200 آدمی آ جائے، 100 آدمی آ جائے، 25 آدمی آ جائے، 50 آدمی آ جائے، کوئی حرج نہیں. مگر پروگرام ایسا تو ہوگا جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے. کسی فاسق فاجر کو آپ لا کر کے بٹھا دیتے ہیں، چاہے پوری مسجد بھر جائے مگر اللہ ناراض ہے. غلط نظریے والا آدمی آ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا، چاہے پورا شہر امنڈ کر آ جائے مگر اللہ ناراض ہے. تو دنیا کی چند دنوں کی واہ واہ کے لیے ہم آخرت کی جو ہماری کامیابی ہے اسے ہم کیوں قربان کرتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اگر غلط نظریے والا آدمی کسی کی زندگی میں 2-4 تبدیلیاں لائے بھی، مگر آج کل تو جو بھی آئے گا وہ ہماری مسجد میں بیٹھ کر کے ایسی بات کرے گا جو ہمارے خلاف نہیں ہوگی، پھر وہ بیان کر کے چلا چھوڑا جائے گا. نہیں، وہ جو بچے، جن بچوں کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، یہ نوجوان بچے، چونکہ آپ نے بٹھایا ہے تو آپ نے انڈوس کر دیا. اب یہ یوٹیوب پر اس کے وہ بیانات سنے گا جو ہمارے نظریے کے خلاف ہے، جو ہمارے عقائد کے خلاف ہے. دل اندر سے جلتا ہے کہ اتنی محنت کر کے لوگ اپنے خون پسینے کو ایک کر کے 100 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ چندہ دیتے ہیں، مسجد بنتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے عقائد کی اس مسجد میں حفاظت ہوگی، ہمارے نظریات کی اس مسجد میں حفاظت ہوگی. اور وہاں پھر ہم انہی چندہ دینے والوں کی ساتھ بے وفائی کریں اور ایسے لوگوں کو لانا شروع کر دیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کے نظریات نے پورے ملک
ملکی سطح پر نظر کر کے کہہ رہا ہوں. ایسے لوگوں کو لایا جائے کہ جن کی وجہ سے عقائد بھی بگڑ سکتے ہیں, نظریات بھی بگڑ سکتے ہیں, خراب ہو سکتے ہیں. یہ ذرا سوچنا چاہیے. ایسے علماء کو آپ لائیں گے مسجد میں جن کے پاس علم تو ہے مگر عمل درست نہیں, اور ان کا عمل جو درست نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پہ گھومتا ہے. ایک تو ہے نا کہ کسی کا عمل درست نہیں ہے, پرائیویٹ روم میں غلط کام کرتا ہے, عمل پوری دنیا میں گھومتا ہے اس کا عمل, اور ان کو آپ لا کر کے ممبر پر بٹھائیں گے تو جن کو آپ نے ان کے سامنے بٹھایا ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا وہ عمل جو سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے وہ قابل تقلید ہے اور جائز ہے, آپ وہ کام کر سکتے ہیں. بس ایک درد ہے, درد ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس جگہ پر دین کا کام ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. کبھی بھی دل میں ایسا خیال نہیں آتا کہ یہ اسلامک دعوی اکیڈمی کے پیچھے رہے ہر شخص, آگے کوئی نہ نکلے. ہاں, درد کب ہوتا ہے؟ درد جب کوئی غلط طریقے سے کام کرتا ہے. درد تب ہوتا ہے جب ہمارے خیال کے مطابق ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں دین کا بہت بڑا نقصان ہوگا. آج نہیں تو 10-20 سال کے بعد آپ اس کا احساس کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں. 10-20 سال کے بعد اپنی جب نسلوں کو کھو دیں گے آپ, اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کھو چکے ہیں انہیں. اس لیے میری تمام علماء سے, تمام مسجدوں کے ذمہ داروں سے, جہاں جہاں میری اس وقت آواز جا رہی ہے, اپیل ہے, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ دین کی حفاظت کر لو, عقائد کی حفاظت کر لو, صحیح نظریات کی حفاظت کر لو, دین کو برباد ہونے سے بچا لو, دین کو برباد ہونے سے بچا لو, دین کو برباد ہونے سے بچا لو. مسجد کی 4 دیواری میں اللہ کی نافرمانی, مسجد کی 4 دیواری میں بے پردگی, توبہ توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. مسجد کی 4 دیواری میں بے پردگی. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم, کیا منہ دکھائیں گے ہم. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. اور میری یہ درد بھری جو گزارش ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ جس جذبہ محبت سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں, اسی جذبہ محبت سے آپ ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتار کے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے.